محفل کا جو ہے عنوان ہے اقبال کا تصور، آزادی و محکومی، اور مقرر ہے جناب ایاز الشیخ صاحب. ان سے بخوبی ہم لوگ واقف ہیں. الحمدللہ ان کو سننے کے لیے بہت بے چین تھے. گزشتہ کئی مرتبہ بارش کے نظر ہو گئے، اور خیر چلتے چلتے آج ہم کو یہ خوشی ہوئی کہ جو ہے ابھی بھی ہے بارش تھوڑی بہت، لیکن رحمت ہے اللہ کی، اور ہم کو خوش ہونا چاہیے. میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لیتا، ہم زیادہ بے چین ہیں ان کو سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے، خوش رکھے. الحمدللہ سامعین بھی بہت ہی زیادہ ہے. یہ آپ کی رحمت، آپ کی احمد ہے صاحب. یہ تشریف لائیے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر شیخ ایاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے والے کون ہیں. درود و سلام تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکیں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے غالباً 4 مہینے بعد دوبارہ موقع دیا کہ میں آ سکوں. اپنی مصروفیات اور دیگر وجوہات کی بنا پہ طاہر صاحب کا، انعام صاحب کا اور شبیر صاحب کا بہت اصرار ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ ایسے مسائل تھے کہ میں نہیں آ پا رہا تھا. اور ایڈوکیٹ اعزانی صاحب نے اب حکم دیا ہے کہ کسی بھی طرح آنا ہی ہوگا، تو میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ اس آمد کو میری دنیا و آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے اور ریا سے بچائے. میں جب بھی آتا تھا تو بارش آ رہی تھی، پچھلے 4 مہینے پہلے بھی، اور آج ہی میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ طاہر صاحب کہیں گے ہر بار بارش لے کے آتے ہیں صاحب. تو بہرحال بارش بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ ہم پہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. آج کا جو عنوان ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس عنوان پہ بہت بڑے لوگوں نے بھی گفتگو کی ہے، لیکن اقبال کا جو تصور آزادی ہے وہ محکومی، یہ دونوں عنوانات کو ملا کے شاید بہت کم لوگوں نے اس پہ کوئی بات کی ہو. تو مجھے طالب علم کو یہ جسارت ہوئی کہ میں کچھ اپنا حاصل مطالعہ پیش کروں. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ میں کوئی پی ایچ ڈی ہوں، نہ میں کوئی اردو داں ہوں. ہائی اسکول میں اردو پڑھی تھی، اور بس اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ آپ لوگوں کا بڑاپن ہے کہ مجھ جیسے کم علم کو آپ لوگ برداشت کرتے ہیں اور محبتوں سے نوازتے ہیں. اقبال بقول مجھے یاد ہے کہ راجندر سچر صاحب جو سچر کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی ایک کانفرنس میں دلی میں. تو میں ان سے گفتگو کی، میں نے پھر اقبال کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ اقبال چلو تم میرے ساتھ آؤ، اور مجھے لے گئے وہ، اور ہم تقریباً بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ اقبال اپنے زمانے سے 100 سال بعد کا انسان تھا، اور 100 سال پہلے کا بھی انسان تھا. اور پھر دوسری چیز انہوں نے بڑی زبردست کہی، اور ہم بہت دیر تک ہنستے رہے. کہا کہ اس دور میں اقبال ہوتا تو پوٹا یا ٹاڈا کے تحت اندر ہوتا، اور ہم لوگ اس کی ضمانت کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے، اور ہم لوگ کافی محظوظ ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ کسی نے 1000 کتابیں پڑھی ہوں اور کسی نے اقبال کی ایک نظم پڑھی ہو، میں نزدیک برابر ہے. یہ ان کے خیالات تھے. تو اقبال بیسیکلی بنیادی طور پہ انہیں صرف شاعر سمجھنا یا فلسفی سمجھنا یا وائز سمجھنا یا مذہبی آدمی سمجھنا یا سوشل سائنٹسٹ سمجھنا، یہ بڑی غلط فہمی ہے ہماری. بلکہ یہ مکمل اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اقبال جو ہے ایک انتہائی دردمند انسان، جس کا ساری انسانیت کا درد جس کے دل میں تھا.
اقبال، دوسری چیز یہ تھی کہ اقبال ایک غیور مسلمان تھا جس کے دل میں غیرت تھی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت کے لیے۔ تیسری چیز یہ کہ اقبال ایک بہت بڑا تھنکر تھا، ایک بہت بڑا مفکر تھا، اور اقبال نے اپنے زمانے میں جو چیزیں بیان کی ہیں آج ان کا کلام پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس دور کے لیے کہی گئی ہیں۔ اب اقبال کا جو نظریہ آزادی ہے وہ شاید دوسرے نظریوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں پہلے تمہید اپنے الفاظ بیان کر دوں۔ عام طور پہ میں یہ کرتا ہوں کہ اقبال کے اشعار سے ہی آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اقبال کو زیادہ بولنے کا موقع ملے، مجھے کم بولنے کا موقع ملے۔ تو اقبال کا جو نظریہ آزادی ہے اٹس بٹ ڈفرینٹ فرام، کیونکہ بہت سارے میرے ناظرین جو ہیں وہ انگریزی داں نوجوان طبقہ ہے اور ان کا ہمیشہ یہ اصرار ہوتا ہے کہ آپ فصیح اردو کا استعمال نہ کریں، اور میرے لیے اچھی بات ہے کہ میں خود اردو داں نہیں ہوں بہت بڑا، تو فصیح و بلیغ اردو کی بجائے آسان ترین الفاظ اور انگریزی کی تھوڑی سی مدد کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اقبال کا جو کنسیپٹ آف فریڈم ہے دیٹ از بٹ ڈفرینٹ فرام ادر فلاسفرس اینڈ تھنکرس۔ عام لوگوں کے نزدیک آزادی کا تصور کیا ہے؟ آزادی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے تعلق سے ہم پڑھتے، بولتے، سنتے، بلکہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور ہر بندہ واقف ہے آزادی کے نام سے، کم سے کم اس بہانے سے تو واقف ہے کہ ہم انگریزوں کے غلام تھے اور پھر آزاد ہوئے۔ آزادی کا جو تصور عام لوگوں کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے تسلط سے اپنے آپ کو بچا لینا، چھڑا لینا، یا اس کی نگرانی سے ہٹ جانا۔ شخصی طور پہ دیکھا جائے تو ہر بندہ آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس پہ کوئی حکم نہ چلائے۔ مثلا یہ کہ بہت ساری ہماری بچیاں جو مس گائیڈڈ ہیں سڑکوں پہ نکل آتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ ایک آزادی کا ان کا ایک کانسیپٹ ہے۔ شوہر کو آزادی ہونی چاہیے گھر میں اپنی بیوی سے، عام طور پہ جو سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج کل جو جھگڑے چل رہے ہیں، فیملی کونسلرز۔ پھر اس طرح سے ماتحت کو آزادی چاہیے اپنے سپروائزر سے، لیکن محدود غلامی کے بغیر آزادی کا تصور کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ معاملات میں اپنی آزادی سرنڈر کرنی ہوتی ہے، یہ ایک انڈیویجول کا مسئلہ ہے۔ اب اقبال کے نزدیک چونکہ وقت کم ہے اور پھر بارش کے بھی آثار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں جس سے مجھے وقت دیا گیا ہے 5:35 تک میں ختم کر دوں انشاءاللہ، اور اللہ سے امید ہے کہ مکمل ہو جائے گا، نہیں ہوا تو پھر اگلی بار دیکھیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک آزادی کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کی آزادی، ایک فرد کی آزادی، دوسرے معاشرے کی آزادی، فریڈم آف انڈیویجول، فریڈم آف سوسائٹی اینڈ فریڈم آف نیشن، اور ملک کی اور قوموں کی آزادی۔ لیکن اقبال کا تصور آزادی ان سب سے ذرا مختلف ہے۔ اقبال کے نزدیک آزادی دراصل آپ کے دماغ میں ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن و دماغ آزاد ہے تو آپ آزاد ہیں۔ کوئی زنجیروں میں بند کر قید سلاسل میں ہے، قید خانوں میں ہے، اس کے باوجود وہ آزاد ہے، اور کوئی لیگزری مینشنز میں آرام کی زندگی گزار کر بھی غلام ہے۔ تو ذہنی آزادی وہ دراصل آزادی ہے کہ انسان کی فکر آزاد ہو، اس کی سوچ آزاد ہو۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے دادا حضور حضرت سالار نذیر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہیں بڑے اکابرین کے ساتھ انہوں نے جیل میں اپنا وقت گزارا، بچے ہونے، یہ 13 سال کی عمر میں خلافت تحریک کے صدر تھے بھوپال کے، تو انہوں نے جیل میں قائدین کے ساتھ وقت گزارا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اکثر کہتے تھے کہ غلام تو یہ انگریز ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بند کر رکھا ہے، اصل آزاد تو ہم ہیں کیونکہ ہماری سوچ کو یہ دیواریں روک نہیں سکتی، اس سے پرے ہماری سوچ ہے۔ تو آزادی دراصل
اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، آپ کی ذہنی حالت کا نام ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ اس طرح سے لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کفار جو مشرکین تھے وہ طرح طرح کے غلامی میں مبتلا تھے، اپنے قبیلوں کے رسم و رواج کی، پھر اپنی نفس کی بہت ساری چیزیں۔ بظاہر وہ آزاد تھے، ان پہ کسی کی حکومت نہیں تھی، کوئی قیصر و کسریٰ نے وہاں پہ قبضہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، کیونکہ سنگلاخ زمین پہ کون کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے اندر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انہوں نے غلامی اختیار کی، تو اس کے بعد وہ ایسے آزاد ہوئے، ان کے قلب و ذہن ایسے آزاد ہوئے۔ دیکھیے، میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ آپ کس سچویشن میں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، یہ بات اہم نہیں رکھتی، آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ اٹس اے وار آف وٹس کہتے ہیں نا آج کے دور میں۔ اب آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں، سراقہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، دشمنان آپ کے پیچھے ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، ہر طرف سے خطرہ ہے، 53-55 ڈگریز کی دھوپ۔ ابھی 2-3 مہینے میں نے سعودی عرب میں سیاحت میں گزارے ہیں، تو ریگستانوں میں بھی گھوما ہوں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس دور میں اتنی گرمی ہے تو اس دور میں کیا ہوگی۔ تو سراقہ بہرحال آپ کو پکڑنے کے لیے آیا، لیکن پھر بعد میں اٹھ کا اس کا گھوڑا دھنس گیا، پھر آپ نے دعا کی۔ تو آپ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے قیصر کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ لک ایٹ دا سچویشن پلیز، کہ ایک بندہ جس کے پاس ابھی جان کا خطرہ ساری، اور یہ ذہنی آزاد تھی اور یہ عزم تھا، اور آزادی ہی عزم پیدا کرتی ہے۔ غلام بندے کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، غلام بندے کو زندگی گزارتی ہے اور آزاد بندہ زندگی کو گزارتا ہے، یہ فرق ہے۔ اقبال کا یہ تھا کہ ذہنی غلامی سے مسلمان جس وقت آزاد ہوں گے اس وقت تو صحیح آزاد ہوں گے۔ آج تو خیر مصائب، مشکلات، پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر سہولتیں بھی ہوں تب بھی اگر آپ کا ذہن آزاد نہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت فرد، اکا دکا الا ماشاء اللہ، بحیثیت قوم ہم ضرور ذہنی غلامی میں مبتلا ہے۔ اپنی قوم کی مذمت کرنا مستقل ضروری بھی ہے بعض اوقات، لیکن غیروں کی تقلید کرنا اور انہیں یہ جاننا کہ انہوں نے جو پریزنٹ کیا ہے یہ سب سے اچھا ہے، اپنی چیزوں کی ناقدری، دوسروں کی واہ واہ اور منو ان سے لے لینا بغیر فلٹر کیے کہ بغیر فلٹر کیے تو نل کا پانی بھی نہیں پیتے ہم لوگ، ٹھیک ہے، لیکن بغیر فلٹر کیے مغرب کے سارے خیالات قبول کر لیتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، یوں غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے سمیٹ لوں، اور اقبال کی حریت، جذبہ حریت اور محکومی پہ فارسی میں بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اصل کلام تو اقبال کا جناب فارسی میں ہی ہے۔ اسے ہم اگر پڑھیں، اور خاص طور پہ آپ کی جو آخری کتاب ارمغان اعجاز جو ہے اس کو اگر مطالعہ کریں تب پتہ چلے گا کہ اقبال کی ذہنیت کیا تھی اور وہ کیا سوچتے تھے۔ لیکن میں نے آج اکتفا کیا ہے کہ اردو کے کلام پہ ہی آپ سے بات کروں، اردو کا جو کلام ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ اقبال کے اشعار میں نے سلیکٹ کیے ہیں، منتخب کیے ہیں، اور ان اشعار کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال کے نزدیک آزادی، غلامی، محکومی کا کیا تصور تھا۔ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی میں آپ کے پاس، اب آج کی مثال لیجئے، اتنے ممالک ہیں مسلمان، ہزاروں طیارے ہیں ان کے پاس، ہتھیاروں کے ذخائر ہیں، لیکن ان کے پاس وہ آزادی ہی نہیں ہے کہ اسے استعمال کر سکیں۔ میرا مقصد کوئی سیاسی بیان بازی کرنا نہیں ہے، ایک علمی لیکچر ہے، انٹلیکچول ڈسکورس ہے۔
میں صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. پھر اقبال یہ کہتے ہیں آگے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اب اقبال غلامی کی تعریف کرتے ہیں. غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. غلامی انسان جب اختیار کر لیتا ہے تو وہ حسن اور زیبائی اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ زیبائی کیا ہے؟ جسے زیبا کہیں آزاد بندے وہی زیبا. آزاد جو بات کہتا ہے وہ دراصل سند ہوتی ہے، غلام کی بات سند نہیں ہوتی. مجھے معاف کیجئے، میں یہاں پہ دو بڑے ادیب بیٹھے ہوئے، فردین صاحب بھی اور حبیب امام قادری صاحب بھی، یہ ان کے سامنے بولنے کی میں جسارت کر رہا ہوں. لیکن میں نے مائکروسافٹ کے کیا نام ہے اس کا، زوم پہ سب ٹائٹلز اردو کے نہیں ہیں، ساری زبانوں کے ہیں. تو میں نے اس کے ایک ایگزیکٹو سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے بہت دیر تک بات کی. بہرحال اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بیگرس آر ناٹ دا چوزرس. اس نے کہا کہ آپ کے اردو سب ٹائٹل لانے سے ہماری کمپنی کو فائدہ کیا ہے، کیونکہ آپ کے اردو داں خود اردو نہیں پڑھتے، ان کے بچے نہیں پڑھتے. ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کے آپ کے میسیجز جو ہیں وہ رومن اردو میں جاتے ہیں، تو آپ کی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم سب ٹائٹل اس کو رکھیں. تو اقبال کہتے ہیں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. غلام آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن آزاد کی بصارت نہیں، بصیرت کام کرتی. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. جو آزاد بندہ ہے وہی دیکھنے والا ہے، باقی سب اندھے ہیں. پھر اقبال کہتے ہیں وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، دا مین آف دا ڈے، امروز، صاحب امروز، آج کی دنیا میں جینے والا. یا تو ہم ماضی کے فسانے بولتے رہتے ہیں کہ پدرم سلطان بود، ہمارے سائنسدان اتنے کیے. ٹھیک ہے، اب آپ تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کل کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. زمانے کا جو سمندر ہے اس کے اندر سے کل کا موتی نکال رہا ہے. پھر اقبال کی ایک بڑی پیاری نظم ہے، چھوٹی سی، اس کے کچھ اشعار ہیں. نظم کا عنوان ہی نفسیات غلامی ہے. اس میں اقبال کہتے ہیں سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب. ملتوں کے، نیشنز کے جو ڈیسیزز ہیں یہ بڑے باریک ہیں. کھول کر کہیے تو کرتا ہے بیاں کوتاہی، یعنی کہ اتنے ہیں کہ مجھے جتنا بھی میں بولوں کم ہے. دین شیری میں غلاموں کے امام اور شیوخ. یہ دین شیروں کا دین ہے نا، یہ دین بہادروں کا دین ہے. اسلام ہمیشہ بہادر قوموں کا مذہب رہا ہے. اسلام گڑ گڑانے والے، بھیک مانگنے والے مطالباتی گروہ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ قوم دینے والی رہی ہے، اور 1400 سال سے دے رہے ہیں، اور آج بھی دے رہے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے بادشاہ چلے گئے لیکن ان کے ٹکٹ پہ بھی گزارا ہو رہا ہے. الحمدللہ کوئی اس میں ہم فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستانیوں کو فخر کرنا چاہیے اس پہ. دین شیری میں غلاموں کے امام اور شیوخ دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روباہی. وہ روباہی کہتے ہیں بزدلی کو. انہیں صرف بزدلی نظر آتی ہے. ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، ہماری دکنی زبان میں ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوا تو ارے ایسا کرے تو ویسا ہو جائے گا، ایسا کرے تو ویسا ہو جائے گا. ifs and buts. وہ معاملہ نہیں ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی عقل تخمین و ظن کا پیمانہ نہیں کرتی. اس کو کرنا ہے کہ once decided ختم ہو گیا. آج ہمارے سامنے مثالیں ہیں حالات حاضرہ کی، میں بولنا نہیں چاہتا. پھر کہتے ہیں ایک بہت زبردست شعر ہے. اقبال کہتے ہیں ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید،
قوت فرعون اللہ کے باغیوں سے اگر کسی کا ہاتھ ملایا ہوا ہے، اس کی مرید ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت تو کلیم اللہ ہی۔ اگر موسیٰ بھی ہے وقت کا اور اس نے فرعون سے ساز باز کر لی ہے، انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے، تو وہ ہمارے لیے لعنت ہے۔ اب بہت سارے اس عنوان کے بعد بہت سارے سوالات آئے، بھائی ہم تو آزاد ہیں نا، بھائی ہر چیز کی آزادی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں، اور ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، اب پھر کی آزادی ہونا اس سے بڑھ کے؟ تو وہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ پھر اقبال کہتے ہیں یہ ریسٹرکشنز جو آتی ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ ان ریسٹرکٹڈ جینا چاہیے، بندہ حر ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عمر کا قول سارے دنیا کے پولیٹیکل سائنٹسٹ اور سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس قول سے بڑا سلوگن دنیا میں آج تک آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں کیسے غلام بنا لیا؟ اقبال حضرت عمر تک تھوڑا سا لیٹ پہنچے بقول احمد جاوید صاحب کے۔ آخری عمر میں جب انہوں نے حضرت عمر کا مطالعہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ آخری جو کتاب ان کی ہے فارسی کی، اس میں سارے کا سارا حضرت عمر کا نچوڑ ہی ہے، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے، خاص طور پہ اس کے ترجمے بھی آ گئے ہیں۔ اب پھر اس زمانے میں جو حالات ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی۔ اس دور میں شاعر بھی ہیں، انٹلیکچوئلس بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، تھنکرز بھی ہیں، شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی۔ خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ، قوموں کی غلامی کا زمانہ بھی خالی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رمے آہو۔ شیر ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ شیروں کو ہرنوں کی طرح جان بچا کے بھاگنا سکھائیں۔ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ جب شیر ہرنوں کی طرح بھاگنے لگے گا، اپنی جان بچے گا، تو اس کی شیریت کیوں باقی رہے گی؟ گلی کا کتا بھی ڈرائے گا پھر اسے۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند۔ پہلے سے ہی ہم غلام ہیں ذہنی طور پہ، اور انہیں مزید غلام بناتے ہیں کہ نہیں حالات کے لحاظ سے یہ ہو سکتا، ایسا ہو سکتا، یہ تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ پھر اقبال بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ اقبال نے بہت سمجھایا امت کو کہ دیکھو، ہندوستانیوں کو سمجھایا کہ دیکھو انگریز چاہے جتنی فیسلٹیز دیں آپ کو، آپ کی آزادی سب سے بڑی چیز ہے۔ آخر میں مایوس ہو کے کہتے ہیں کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، اللہ سے کہتے ہیں کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ کل ایک اسپیچ سن رہا تھا میں، تو اس نے کہا کہ اگر آج خدا نہ خواستہ امریکہ یہ اعلان کر دے، یا ترقی یافتہ ممالک سوئٹزرلینڈ یہ اعلان کر دے کہ آپ کا ملک ہمارا صوبہ بن گیا، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ملک مسلم ملک ہے، اس سے کہیں کہ آج سے ہمارا صوبہ، آپ کو ہزاروں ڈالر مل جائیں گے، نوکری مل جائے گی، گھر مل جائے گا، امن مل جائے گا، بال بچوں کے ساتھ رہو کرو، تو 99% لوگ ووٹ دیں گے کہ واقعی ہمیں جانا چاہیے۔ بلکہ آج بھی ہمارے کچھ ضعیف ہیں، کہتے ہیں کہ برٹش راج بہت اچھا تھا۔ وہ برٹش کا زمانہ الگ تھا صاحب، ابھی بولتے ہیں کچھ لوگ۔ اب اقبال یہ کہتے ہیں یہاں پر، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اس کے لیے موضوع نہیں ہے یہ خودی کا جو نام لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے، ممولی کہتے ہیں چھوٹی موٹی چڑیاں جو ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، بعض کے جو احوال و مقامات ہیں وہ پوشیدہ رہیں۔ اور بعض شاہین ایک ایسا پرندہ ہے، اس کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ وہ اس پہ کوا بیٹھ جاتا ہے، اوپر کوا بیٹھ جاتا ہے اور اسے چونچے مارنے لگتا ہے،
اور شاہین کیا کرتا ہے اس وقت؟ کوے کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنی پرواز کو اور بلند کرنا لگتا ہے۔ شاہین اونچی پرواز والا پرندہ ہے۔ اب جب ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں کوے کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور وہ بے دم ہو کے نیچے گر کے مر جاتا ہے، تو اپنی پرواز کو بلند کرتے ہیں شاہین۔ تو یہ ممولے کو یہ پتہ نہیں ہے، اسے تو پتہ ہے اس درخت سے چگنا، اس درخت تک جانا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال۔ آزاد کی ایک آن ہے، ایک لمحہ جو آزاد کا ہے وہ محکوم کا ایک سال ہے۔ رحم و کرم اور بھیک میں دی ہوئی زندگی گزارنا۔ ٹیپو سلطان تو شاید پورے ساؤتھ انڈیا کا بادشاہ بنا دیتے انگریز اس کو۔ تو اس نے کیا کہا تھا پچھلی بار جو ہمارا پروگرام ہوا تھا انعام صاحب، تو اس میں نے یہی کہا تھا نا، ٹیپو سلطان کا دہرایا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی سے بہتر نہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر جان تو اسی وقت جانی ہے جب اللہ چاہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ خدا نہ ہوا۔ اقبال کہتے ہیں یہاں پہ کہ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، آزاد کا جو گزرنے والی زندگی کا ہر لفظ انفینٹ لائف ہے، اس کی ابدیت ہے، مستقل رہنے والی چیز ہے۔ محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات، محکوم جو ہے اسے لگتا ہے کہ اب مرتا ہوں گے جب مرتا ہوں گے، اب ختم، اب گیا جب گیا، اسی میں رہتا ہو۔ پھر اقبال کہتے ہیں آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور۔ آزاد جو ہے نا ریئلسٹک انداز سے سوچتا ہے، نور ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ اور محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم جو ہے نا نئے وسوسے دماغ میں، یہ وسوسے یہ ٹرین میں ڈبہ نہ کو لے کے جاؤ، پکڑ رہے ہو، نکالے تو کیا ہے کہ سمجھ کے ماریں گے۔ ارے اللہ، ماریں گے تو کیسے ماریں گے بھائی؟ آپ کیا بکری ہیں یا بلی ہیں؟ ہاں کیا ہیں آپ؟ ارے چمٹی میں بھی پیر رکھو تو کاٹ لیتی ہو کہ اس سے بھی گزرے ہیں ہم لوگ۔ پھر کہتے ہیں کہ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، فلاں صاحب تعویذ دے دیں گے ایسا ہو جائیں گا، فلاں صاحب نہیں، بزرگان دین ہمارے جو تھے اولیاء اللہ تھے، زخم کھائے ہیں اپنے سینوں پہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے ہیں، 313 کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے بس میں تھا، اس کے آگے تیری مرضی۔ بیٹھے بیٹھے اسرائیل کے توپوں میں کیڑے پڑو، اس کے میزائل نہ مر جاؤ، نہیں ہوتا۔ فوج کھڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا ختم خواجگان چل رہا ہے، نہیں ہوتا۔ وہ خواجہ خود لڑے ہیں، ان کی پیروی کرو، میدان میں آؤ، جب امن کا موقع ہو تو گلستان بن جاؤ سب کے لیے، محبت والے۔ اور اسلام تو وائلنس کا مذہب ہے ہی نہیں۔ گزر جا سیل تندرو بن کر کہو بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جا۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ بندہ آزاد چلتی پھرتی کرامت ہے اللہ کی۔ ایرانی قیصر کے دربار میں ایک صحابی پہنچتے ہیں، دیکھیے اٹس اے مائنڈ سیٹ۔ صحابی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے کسرا، اے قیصر، ایران کی حکومت ہمارے حوالے کر دے۔ اور وہ صحابی بھی پھٹے پرانے کپڑے، تلوار میں نیام بھی نہیں، کپڑا لپٹا ہوا ہے اس کو۔ تو ایرانی سب ہنسنے لگے۔ اس دور کی سویلائزڈ ماڈرن قوم نا، اس دور کی سپر پاور، کہا کہ بدو جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمارے بادشاہ کو دھمکی دے رہا۔ تو ایران میں ایک طریقہ تھا اس دور میں کہ کسی کو ذلیل کرنا ہو تو مٹی کا ٹکڑا اس کے سر پہ دے دیتے تھے۔ اس نے بلایا کہ مٹی لاؤ، یہ بدو کے سر پہ دو۔ تو وہ سر پہ لے کے بھاگنا شروع کیا انہوں، اور آ کے بولے امیر المومنین، ایران کے بادشاہ نے اپنی زمین اپنے ہاتھوں سے ہمارے حوالے کر دی۔ یہ ذہن ہے، یہ آزادی اور غلامی یہاں ہے۔ آزادی اور غلامی وہ نہیں ہے زنجیر میں رہ کے بھی آزاد ہیں،
مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے زمانے طالب علمی میں ایک فلم دیکھے تھے، ہم کو یاد نہیں آ رہی وہ، کہ اس میں ایک گانا تھا، شاید فردین صاحب کو بھی یاد ہو کیونکہ میری ایج کے ہیں وہ بھی، کہ دل پہ سید کر ستم کے تیر بھی، پہن کر پاؤں میں زنجیر بھی رقص کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ آپ کو کس طرح سے. پھر اقبال کہتے ہیں کہ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی صورت گری و علم نباتات، میری میں فقیری میں شاہی میں غلامی میں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے جرت رندانہ. پھر کہتے ہیں اقبال یہاں پہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. پھر اقبال کا یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے آزادی کا. وقت بہت تنگ ہے، بہت زیادہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ بہت وسیع موضوع ہے، اور میں قادر الکلام نہیں ہوں کہ سمیٹ سکوں سمندر کو کوزے میں، میری اپنی بھی کمیاں ہیں. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں، آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ. آزاد کی جو رگ ہے ایسے آسانی سے نہیں کٹتی، پتھر کی طرح سخت ہے. محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک، ایک ہلکی سی پتلی سی میٹل کی طرح ہے، تو کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں. محکوم کا دل مردہ افسردہ و نومید، آزاد کا دل زندہ پرسوز و طربناک. آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نامناک. خالی رو لیتے رہنا، حالات ایسے ہو گئے ایسا ہو گیا، ان آیا ان آیا، ان آیا تو کیسا ہوں گا، ان آیا تو کیسا ہوں گا. ارے ان آندے ان آندے، اللہ تو نہیں دوسرا نہیں آیا نا، کیا آیا دوسرا اللہ؟ ہم جیسے ناکاروں کچرا پٹی الگ ہو جائیں گے تو اسلام کیا ختم ہو جائے گا؟ اسلام عجیب و غریب بات ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام ختم. اسلام تو کبھی خطرے میں تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ کا دین ہے. تم جینا ہے تو اسلام کو پکڑ کے جیو، نہیں جینا ہے تو مرو، ایسے بھی مرنا ہے ویسے ہی مرنا ہے. اقبال کی ساری شاعری کا نچوڑ یہی ہے کہ دامن مصطفیٰ کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو ہر دامن کو پکڑ کے پھرو گے. پھر ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر اقبال کہتے ہیں یہاں پہ دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم. آج کا دور جو ہے نا حقیقت میں وہی پرانا دور ہے. اہل سجادہ ہیں یا اہل سیاست ہیں امام. مذہبی پیشوا یا تو آپ کو بات کرے تو ہمارے مولانا، ہمارے فلاں، ہمارے گروہ، یہ مسلک وہ مسلک، یہ گروپ، یہ انہوں بولے وہ ایک اس میں الجھا ہوا ہے اندھی تقلید لوگوں کی. کہتے ہیں کہ دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، اہل سجادہ ہیں یا اہل سیاست ہیں امام. اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کا ہے زور. نہ تو اس میں پیر کی کوئی کرامت ہے. جب بھی سیاستدان کو لیڈر کو ووٹ لینا رہا تھا کہاں جاتا ہوں؟ ہمارے ریلیجیس لیڈرشپ کے پاس جاتا، سرکار ذرا دعا کر لیجئے، ہو جان دے ذرا، آپ کے مریدہ ہیں، ذرا مولانا آپ کے بہت فالوورس ہیں، ان کے آگے بولتے ہیں مولانا بے فکر رہو، پورے میں آپ کو گرنے والے ہیں. میں اس کا مخالف نہیں ہوں، مجھے مخالف سمجھے پھر کل ہو سکتا ہے جلوس آ جائے میرے پاس پھر ڈھونڈتا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اقبال یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اس میں پیری کی کرامات ہے نہ میری کا زور. سینکڑوں صدیوں سے خوگر ہیں غلامی کے عوام، غلامی کرتے ہوئے آئے ہیں. آقا تبدیل ہونے سے، جیسے ایک کمپنی ہے، کوئی دوسرا اونر خرید لیا تو غلام تو وہیں، نوکر تو نوکر ہی رہتا ہو، اونر چینج ہوتا خالی. خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی، پختہ ہو جائے جب خوئے غلامی میں غلامی جب غلام کو زنجیروں سے جب محبت ہو جائے تو پھر اسے غلام بنانے کی ضرورت نہیں رہتی. اپنی زنجیروں سے، اپنی غلامی سے جسے محبت ہو جائے تو پھر اسے آزادی کا نغمہ بھی بڑا برا لگتا ہے اس کو. پھر کہتے ہیں اقبال، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فخر کی نگہبانی. درویش تھا مسلمان، ایک بوری اور چٹائی پہ بیٹھ کے سارے دنیا پہ حکومت کرتا تھا. نہ اس کے پیچھے باڈی گارڈ، نہ اس کے پیچھے آگے پیچھے لشکر جماؤ، کچھ نہیں. اس کو تھا اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اور لرزتے تھے ان سے.
اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کے لوگ تھے وہ. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، سجدے کا داغ چاند کی طرح جو چمکتا ہے تھا، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی دیغ بے نیام. زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا کہا اقبال نے؟ اقبال مرا ہے امت کے غم میں مرا ہے. آج سوال ہوتا ہے اس کی داڑھی نہیں تھی اور اس کا یہ داڑھی والے ملت فروش جو ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہونا چاہیے. داڑھی سنت رسول ہے، ہونا چاہیے ہر مسلمان کے چہرے پہ، تاکہ قیامت کے دن ہم پیش ہوں تو حضور کے سنت کے ساتھ پیش ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا کہ میری سنت کے ساتھ آ رہا ہے بندہ. وہ عشق کا ایک مرحلہ ہے. کتنے ڈپارٹمنٹس میں ہم ناکام ہیں. پھر اقبال کہتے ہیں، بڑا زبردست شعر ہے اقبال کا کہ ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا. اس دور کا ہندوستان جب انگریز قابض تھے، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. اسلام قید میں ہے. ایک اور جگہ جیسے کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی. آخر میں علامہ اقبال کی ایک نظم دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ دعائیہ نظم ہے: شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر. آج نوجوانوں کو موقع ہی نہیں ہے. میں بزرگوں کی رہنمائی کا قائل ہوں، میں خود بھی بزرگی کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں، 56 ایئرس آف ایج. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از، نوجوانوں کو موقع تو دو، ٹرین کرو ان کو، اپنے بعد جانشین بناؤ ان کو. ہر جگہ جہاں کسی آرگنائزیشن میں، ادارے میں نوجوان پہنچتا ہے تو صاحب کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہیں میری کرسی نہ چھین لے. بھئی آپ صدر رہیے، بعد از مرگ بھی صدر رہیے، لیکن نوجوانوں کو موقع تو دیجیے آنے کا. جھٹکار دیتے ہیں نوجوانوں کو، آنے نہیں دیتے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اقبال تو یہاں کریں بوڑھوں کا استاد کر جوانوں کو. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تیرے آسمانوں کی تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اسے سیار کر. بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں. اقبال رات کوٹ کے، اقبال کا جو قرآن مجید ہے ان کے بیٹے نے اقبال میوزیم کے حوالے کیا ہے. کوئی صفحہ ایسا نہیں جس میں آنسو نہیں ہے، آنسو سے تر نہیں ہے. میری دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کے پوشیدہ بیتابیاں، میرے نالے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز. امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری. میری فطرت آئی نئے روزگار، غزالان افکار کا مرغزار. میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر. اسی سے فقیری میں میں ہوں امیر، اسی سے فقیری میں میں ہوں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس پہ لگاتے
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بہت لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت کم وقت میں ماشاءاللہ اچھا کیپسول بنا دیا آپ نے، ایک کوزے میں سمندر کو سمیٹ لیا آپ نے۔ آپ بتا رہے تھے کہ جو ہے میں وہ اتنا سا، مگر الحمدللہ بہت ہے، ہم سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سک رہے برابر آپ کی طرح، وہ ہمارا وہ منشا ہے۔ ماشاءاللہ قابل تعریف ہے آپ کا علم کی، اور دعا ہے اللہ آپ کے تعلیم میں، آپ کے علم میں اور ترقی دے، برکت دے، عمر میں برکت دے، عمر دراز کرے، صحت کے ساتھ دے، اور صحت دے، اچھی صحت دے، اور ہم تمام کو بار بار آپ کو سننے کے مواقع فراہم فرمائے۔ اور جو ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو صحت و عافیت سے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے والدین، عزیز و قریب، رشتہ دار، جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں میرے مولا، ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان تمام کی خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب جو بقید حیات ہیں توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کروا لے، جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، بعد اس کے ہمیں ہدایت دے کے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرمائے۔ جو مخلوص ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا فراہم فرما، ان کو ملازمت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ان کا جی پھیر دے اگر استطاعت ہو تو میرے مولا۔ اور جو ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کی ملازمت اور کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما، ہر امتحان میں امتیازی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے، سرپرست پریشان ہیں، ان کی مدد فرما، ان کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ کام ہرگز ان کے بس کا نہیں ہے، تا وقت کہ تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ اے اللہ بہتر سے بہتر مناسب رشتے فراہم فرما، مبارک بختاور شادیاں کروا دے، سب کے گھر آباد کر دے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اے اللہ جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، انتہائی صحت مند صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو محبت ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ چلتے پھرتے ملاقات پر جتنے دوست احباب عزیز و قریب دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، ان کا حال احوال سے تو بخوبی واقف ہے۔ جس نے جس نیت سے کیا تھا وہ ساری درخواستیں میں تیرے دربار میں رکھتا ہوں میرے مولا۔ ان کے ساتھ ان کے تمام حاجات و مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔